الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ جو حضرات وضو سے فارغ ہو گئے ہیں، سنت وغیرہ ادا کر لی ہیں، وہ اندر آ جائیں، آگے کی صفوں کو پورا کر لیں، بعد میں سنتوں کا وقت ملتا ہے، بعد میں ادا کر لیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے ساتھیوں، یہ بات آپ کے ذہن میں چلی رہی ہوگی کہ اب عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، بقرہ عید قریب ہے، تو اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے درمیان میں آ جاتی ہیں، تو لوگ ان پر صحیح سے عمل کر لیتے ہیں۔ مسائل بہت سارے ہیں، بہت زیادہ ہیں، ان کو بیان میں ذکر کرنا بڑا دشوار کام ہے، کہاں تک بیان کیے جائے۔ اصل تعلق تو یہ ہے کہ چند باتیں عید الاضحیٰ کے تعلق سے جب ذکر کر دی جاتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی عید الاضحیٰ ہے، اب جس کو جو مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اسی متعلق اپنا سوال کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے بستی کے اندر قابل مستند علماء پیدا کیے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانی کی بات ہے۔ اب دیکھیے، یہ علماء کے ہونے کا ہی نتیجہ ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاحب عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہے 8 بجے 9 بجے، اور وہاں سے نماز ادا کر کے آ رہے ہیں تو 10-11 بجے کہیں قربانیاں شروع ہوتی تھی۔ پھر ایک مسئلہ کہ بھائی شہر کی کسی مسجد میں اگر نماز ادا کر لی جائے اور حالات کا تقاضا بھی ہے تو پھر سارے شہر میں قربانی کا جو ہے وہ جواز ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو بڑی آسانیاں ہوئیں۔ اب بالکل نیا مسئلہ تھا، ہمارے یہاں پر علماء اپنے خود موجود تھے تو بس کنٹرول ہو گیا، کوئی گہما گہمی نہیں ہوئی۔ اب آپ ایسی بستی کو جا کر کے دیکھیے کہ جہاں پر علماء نہیں ہیں تو بس وہ کر رہے ہیں۔ کئی گاؤں ایسے ہیں، میں نے اس کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کئی گاؤں کی مل کر ان گاؤں میں قربانی ہوتی ہے۔ جیسے یہ میک پور ہے، میک پور میں کئی گاؤں کی قربانیاں ہوتی ہیں، مانیا والا ہے۔ اب بہت سارے گاؤں کے لوگ آس پاس کے ایسے ہیں کہ وہ بس انہوں نے اپنے یہاں نماز پڑھی اور وہ گاؤں میں آ گئے۔ اب اس گاؤں میں، اس قصبے میں نماز ادا بھی نہیں ہوئی اور ان لوگوں نے اپنی قربانیاں کر لی۔ ان کو بہت سارے لوگوں نے سمجھایا، ارے ہو گئی ہماری، ہو گئی قربانی، تو اب یہاں میری ہو گئی، بھائی تمہاری بات تھوڑی چلے گی یہاں۔ تو جو شریعت کا حکم ہے، جو شریعت کا مسئلہ ہے، اس کے مطابق کام کرو گے تو ہوگا، نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہونے گا۔ بس گوشت کھا سکتے ہو، گوشت حلال ہے، لیکن قربانی جو ہے ان لوگوں کی ادا نہیں ہوگی۔ تو جس جگہ آپ قربانی دے رہے ہیں اس جگہ پر نماز کا یا قربانی کے وقت کا شروع ہونا ضروری ہے۔ چاہے آپ مثال کے طور پر افضل گڑھ میں ہیں یا میک پور میں ہیں، میک پور میں کہیں نماز نہیں ہوئی، عیدگاہ میں 7 بجے نماز ہوگی۔ اب کچھ گاؤں کے لوگ آئیں اپنے یہاں فجر کے بعد اول وقت میں نماز پڑھ کے کسی دوسرے گاؤں میں، اور وہاں سے آ کر ان لوگوں نے قربانی جو ہے عیدگاہ کی نماز سے پہلے ادا کر لی، تو ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ مانیا والا میں بہت سارے گاؤں کے لوگ آتے ہیں، اب مانیا والا میں نماز 7 ساڑھے 7 بجے اگر ہے تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اور اپنی قربانی کر لیتے ہیں۔ اب ان سے بتایا جائے کہ بس ہماری ہو گئی، تو بھائی اپنے من کی کرنی تو کیسے کرتے رہو، لیکن شریعت کی نظر سے یہ ہے کہ آپ کی قربانی ادا نہیں ہوئی۔ شریعت کا حکم ہے تو شریعت کو جان کر کرنا چاہیے۔ تو بہت سے گاؤں میں بڑی پریشانیاں ہیں، عبادت بھی بس ایسی ہو جاتی ہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کرنے والا نہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں اور لوگوں کے دلوں کے نرم ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بستی کے اندر ہی ایسے اچھے اچھے علماء نوجوان پیدا کر رکھے ہیں کہ جو سب چیزوں پہ نگاہ رکھ کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور اسی طرح علماء پیدا ہوتے رہیں، اور علماء پیدا ہوتے رہتے ہیں جب تک ان کی قدر ہوتی رہتی ہے۔ جب علماء کی ناقدری ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی سے جو ہے علم اور اہل علم کو ختم کر دیتے ہیں اور جہالت عام ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ عید الاضحیٰ کے دن چل رہے ہیں، سب سے پہلے جو مسئلہ آتا ہے لوگوں کے درمیان میں تو وہ یہ آتا ہے کہ صاحب قربانی واجب ہے کس پر۔ اس سے پہلے قربانی کا سلسلہ کیا ہے تو شاید مفتی صاحب نے پچھلے ہفتے بیان کیا ہو، تو آپ ہم سب کو معلوم ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ بڑھاپے کی عمر میں ان کے اولاد پیدا ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام،
اور اللہ نے خواب میں دکھا دیا کہ اس بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرو، کیونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے۔ اب بیٹے سے مشورہ کیا، بیوی سے مشورہ کیا، تو کہا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کیجیے، لیکن اللہ کو بیٹے کی قربانی لینا مقصود نہیں تھی، اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا اور مقصود تھا کہ یہ سب مجھے نہیں کرانا ہے اور نہ یہ کریں گے، میرے حکم کے مطابق تو کر لیں گے، یہ نبی ہیں لیکن مجھے کرانا نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کو یہ دکھانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار الگ الگ موقعوں پر فرشتوں سے ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو انسان ہے نا، جن کو تم جب میں بنا رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسی مخلوق بنا رہے ہیں، یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، آپ کی عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کراتا رہتا ہے انسانوں کی عظمت، مسلمانوں کی عظمت فرشتوں کے سامنے ظاہر کرتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ وہ انسان ہے کہ جس کو میں نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی، اور جب میں نے یوں کہا کہ میری راہ میں اپنی اولاد کو قربان کر دو تو انہوں نے بالکل بھی چوں چرا نہیں کی اور اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو میرے فرما بردار کتنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے سب چیزیں کرتا ہے، لیکن اس کے بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا چھری کو کہ نہیں آپ کو نہیں چلنا ہے، اور کیونکہ ہمیں تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہیے بھی نہیں ہے، یہ تو ایک آزمائش ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کرنا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور پھر جنت سے ایک دمبا بھیجا گیا، اس دمبے کی قربانی دی گئی، اسی کی یاد میں ہم لوگ یہ قربانی کا عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اس کا ذکر آیا، اور اللہ کے نبی نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ آپ نے یہ قربانی والا عمل کرتے رہنا ہے۔ تو اب اس سلسلے کے بعد جب قربانی کرتے ہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے؟ دیکھیے، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مقیم ہونا، مسلمان تو ہوتے ہی ہیں، غیر کہاں معلوم کر رہے ہیں، عقل مند بھی رہتے ہیں، پاگل کہاں قربانی کر رہے ہیں، اور بالغ، نابالغ کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے نابالغ پر۔ ہاں اگر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بچے کی طرف سے تو نفلی قربانی ادا ہو جائے گی، اس کو ثواب ملے گا، لیکن شریعت نے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں عائد کی ہے۔ اسی طرح سے مقیم ہونا، یعنی اگر کوئی آدمی قربانی کے جیسے 3 دن ہیں، ان دنوں میں اسے کہیں سفر کرنا پڑ گیا تو الحمدللہ چاہے سفر میں بھی ہو، آج کل انتظام گھر والے کر لیتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ مقیم ہونا ضروری ہے، یعنی اپنے شہر کے اندر ہونا ضروری ہے، یا کسی بھی جگہ پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم لوگ تو اپنے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جیسے عرب وغیرہ یا باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں تو وہ اپنا وہیں پر ٹھہرے رہتے ہیں، تو یہ سب مقیم ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے کب؟ تب جب یہ 52.5 تولہ چاندی، یہ پرانا تولہ جو چلتا تھا نا 11.5 گرام کا، اور جب موجودہ اوزان ہے تو اس میں 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے، تو 61.2 61.5 کہہ لیجئے، 61.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت آج 2025 میں اس وقت اس کی قیمت تقریباً 60,000 روپے بن رہی ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس میں 60,000 روپے ایسے ہیں قرض کو اور اپنی جو موجودہ مال ہے اس کو پلس مائنس کرنے کے بعد، پلس مائنس کا مطلب تو سمجھ ہی لیں گے آپ، گھٹانے بڑھانے کے بعد، صاحب میرے اوپر اتنا قرض ہے اور اتنے جو ہے میرے وہاں پر ہیں اور اتنے یہاں پر ہیں، میرے کس پر ہیں، میرے اوپر کس کے ہیں، یہ سب حساب لگانے کے بعد میں یہ دیکھو ادا کرنے کے بعد میرے پاس میں اگر 60,000 روپے اگر آج کے حساب سے میرے پاس میں ہیں، تو پھر ایسے 60,000 روپے ہیں کہ ان میں کسی کا دخل نہیں ہے، میری مرضی ہے میں کہیں پر بھی اس کو لگا سکتا ہوں، تو پھر ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر بہت سے لوگوں میں یہ ہے کہ صاحب ابا بڑے ہیں گھر کے، جبکہ ابا کی صورتحال یہ ہے کہ ابا کو تو بیڑی سگریٹ اور چائے کے پیسے دیے جاتے ہیں بس، باقی سارا مکان بنا رہے ہیں تو امی بنا رہی ہے یا بیٹے بنا رہے ہیں، ابا کو تو کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں تو 500 روپے دے دو تم، مہینے میں 20,000 میں بس بتے رہے ہیں ان کو۔ ابا کی صورتحال یہ ہے، ابا کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، لیکن گھر کے ساری ذمہ داری نبھانا اٹھانا یہ بیٹے وغیرہ کر رہے ہیں یا گھر کی والدہ کر رہی ہیں، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بس وہ ہمیں کیا، ہمارے تو ابا ہی بڑے ہیں، ابا بڑے ہیں ان کا احترام ضروری ہے، لیکن شریعت تم پر بھی تو نافذ ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے ایسا آدمی اگر گھر کے اندر 4 بھائی ہیں اور چاروں بھائی با اختیار ہیں، گھر کا خرچ ورچ دینے کے بعد بھی ان کے پاس میں 60,000 سے اوپر پیسے رہتے ہیں، اور بہت نوجوان ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو لوگ سعودی وغیرہ میں اور باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اور اب تو بھائی حالات ایسے ہیں کہ گھر والوں سے بچا کر کے سائیڈ میں پلاٹ بھی خرید لیتے ہیں اپنے دوست اور احباب کے ذریعے سے کہ بھیا پتہ نہیں کل کے دن کو کیا ہو۔ تو بہت سے لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بس گھر میں ہمارے امی ابا تو بڑے ہیں، ہم کیوں قربانی کریں۔ تو اگر گھر میں 4 بھائی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، ان کے پاس میں بھی سونا رکھا ہوا ہے کہ صاحب ہم جب شادی کریں گے، شادی کے لیے لے کے رکھا ہے،
اور لڑکی مالک ہے اس کی، تو جتنے لوگ بھی ہیں سب پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں صاحب ایک کی قربانی کر لی اور بس پورا ہو گیا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں اتنا، اب اگر 6 7 8 قربانی کریں گے تو گوشت کہاں رکھیں گے؟ تو تم گوشت کے لیے قربانی کر رہے ہو۔ اللہ نے تو منع کر دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو تو ہرگز ضرورت نہیں ہے نہ گوشت کی نہ تمہارے خون کی۔ اللہ تعالیٰ تو وہ جو ایک چیز واجب کی ہے کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ بھئی بیٹے کی قربانی دیجئے، تو بیٹے کا کیا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اصل تو امتحان جذبات کی قربانی ہے کہ اللہ کے لیے اگر یہ حکم دیا گیا ہے تو اللہ کے لیے اس میں بھی مال لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج کل بڑا اچھا نظام بھی ہوتا ہے، بہت سارے معتبر ادارے ہیں، بہت ساری جگہ ایسی ہیں جو بھروسے کی ہیں، باہر ہمارے صوبوں کے باہر میں ہیں، وہاں پر جانور وغیرہ سستے ہوتے ہیں، تو بہت سارے ہم لوگ بھی اپنی قربانیاں اگر زیادہ ہو رہی ہیں تو کچھ گھر پر کر لیتے ہیں جتنی ضرورت ہو، باقی اپنا وہاں پر ہمارے دوست احباب ہیں ان لوگوں کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری طرف سے یہ قربانی ادا کر دیجئے گا، گوشت وغیرہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیجئے گا، ان کے ہیں نظام بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی ٹال مٹول کرنا اور ایک آدھ کر لینا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور گناہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھیے، حضور نے کیا الفاظ استعمال کیے، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص گنجائش پائے، جس شخص پر قربانی واجب ہو اور پھر وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے، جا کے اپنے گھر میں ٹہلتا رہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا انداز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس بھی، یہ نہیں کہا کہ گھر کا بڑا اگر گنجائش پائے، بلکہ کہا من وجد، عام ہے، جو بھی آدمی ہو، جو بھی عورت ہو، جو بھی بالغ عاقل مسلمان ہو، جس کے پاس میں بھی اتنی گنجائش ہے، میرے پاس میں 50 60 70 80 ہزار روپے ہیں، یہ میرے پاس سونا لے کے رکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس کچھ نقد پیسے رکھے ہوئے ہیں اور اس میں کسی کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، مجھ پہ قرض بھی نہیں ہے، تو اب میرے اوپر قربانی ضروری ہے، مجھے کرنی پڑے گی۔ اس لیے اس چیز کو بڑے اچھے سے دھیان میں رکھنا چاہیے، اپنے گھر میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور میں اسے ہر سال بتاتا ہوں، ایک حاجی جی ملے مجھے، تقریباً لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، تو وہ شاید اتفاق سے ہیں تو دوسرے محلے کی نماز انہوں نے یہاں پڑھی ہوگی، تب میں نے ان سے کہا، وہ مجھ سے معلوم کرنے لگے کہ مفتی صاحب جو آپ نے بات بتائی تھی، تو میں نے اپنے لڑکے سے پتہ کیا سعودی کہ دیکھ بھائی بیٹے، مسئلہ ہے شریعت کا، ٹھیک بتا تیرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، ہم اگر ہوں گے تو تیری طرف سے قربانی کر دیں گے۔ ہاں ہے، جو تمہیں گھر کا خرچ بھیجتا ہوں وہ الگ چیز ہے مہینے کے، لیکن اس کے علاوہ ہی میرے پاس میں پیسے ہیں، 70 80 ہزار روپے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کی طرف کی قربانی بھی کی، ورنہ تو لڑکے نے قربانی نہیں کی تھی۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، تو اپنے بچوں سے پتہ بھی کر لینا چاہیے اور قربانی خوب کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی، یہ ناخون بال والا جو مسئلہ ہے نا، اس میں لوگ بڑے الجھے رہتے ہیں، کئی فون آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، جبکہ ہر سال بتایا جا رہا ہے اس مسئلے کو، یہ مستحب عمل ہے۔ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو چاند دیکھنے سے پہلے آپ کا ناخون بڑے ہو رہے ہیں، آپ کے سر کے بال بڑے ہو رہے ہیں، اور آپ کا جو ہے خط وغیرہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو بال بنوا لینے چاہیے، یہ حدیث ہے، تو اس پر ثواب مل جاتا ہے اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو۔ لیکن کوئی آدمی اس پہ عمل نہیں کر سکا، تو اب وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں قربانی خراب نہ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے، قربانی اس سے کوئی خراب نہیں ہوگی۔ آپ اگر محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی یار بال تو بہت بڑے ہو گئے اور میں بنانا بھول گیا ہوں، تو آپ بال بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، نیکیاں مل جائیں گی، کسی وجہ سے عمل نہ کر سکے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب داڑھی بنوا سکتے ہیں؟ تو بھائی داڑھی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں تم داڑھی بنوا لو؟ داڑھی تو نہ ان دنوں میں جو ہے جائز ہے بنوانا، نہ ویسے دنوں میں جائز ہے۔ ٹھیک ہے، گناہ ہو رہا ہے، داڑھی بنواتے ہیں، وہ حرام کام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسی چیز معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ داڑھی کے بارے میں اگر کوئی معلوم کرے گا داڑھی بنوا لوں کیا، تو ہم یہ کہیں گے بنوا لو، ہمیں اپنی آخرت خراب کرنی ہے۔ اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ ایک بندے نے تم سے سوال کرا تھا کہ داڑھی کٹوا لوں میں نے جو ہے زیادہ بڑی ہو رہی ہے اور قربانی کا، تو ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بنوا لو، کٹوا لو تم، تو اللہ نے کہہ دیا کیوں کہا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو بھائی داڑھی بنانا تو حرام ہے، اس کے بارے میں تو معلوم ہی مت کیا کرو۔ یہ تو دوسرے جو سر وغیرہ کے بال، ناخون وغیرہ ہیں، ان کے تعلق سے معلوم کر لینا چاہیے۔ تو میرے بھائی، بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے تعلق سے جن کی ضرورت پیش آتی ہے، کچھ چیزیں میں نے بتا بھی دی ہیں اور کچھ چیزیں یہ ہو گئی ہیں۔ اب یہ تو آپ معلوم کر لیں، جس کا جو مسئلہ ہو، صاحب جانور کیسا ہو، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ صاحب بڑا جانور ہے تو وہ 2 سال کا ہونا چاہیے، 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ بکرا ہے تو وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ دمبا ہے، بھیڑ وغیرہ، اگر وہ 7 8 9 10 مہینے کا بھی ہے اور دیکھنے میں اچھا فربا ہو گیا ہے، سال بھر کا لگ رہا ہے، تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ بہت آ رہا ہے 2-3 دن سے، کچھ لوگوں نے معلوم کیا کہ ہم قربانی بھی کر رہے ہیں ایک جانور میں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں عقیقے کا حصہ بھی لے لیں اپنے بچے کا، تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
جیسے قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے ویسے ہی عقیقے کا بھی ہوتا ہے، تو عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اور قربانی بھی کر سکتے ہیں ایک ہی جانور میں۔ لڑکی کی طرف سے ایک حصہ ہوتا ہے، لڑکے کی طرف سے 2 حصے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیے، آپ سب ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش بھی کرتے ہیں، اور اکثر لوگ کرتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ 100% لوگ کرتے ہیں کہ اپنے محلے کی آس پاس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، گوشت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زائد چیزیں ہیں تو صفائی کے لیے گاڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی جو جانور وغیرہ کی زائد چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی میں ڈالنی چاہیے، اور محلے پڑوس میں روڈ پر نہیں پھینکنی چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اور یہ تو مسلمانوں کا کام بھی نہیں ہے۔ بس پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک بے تربیت یافتہ اور سماج میں بیکار کوئی ایک آدمی حرکت کر دیتا ہے، اور پورے سماج کو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ذرا سی چیزیں نیوز بن جاتی ہیں کہ بتاؤ مسلمان یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بھائی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے، پانی کا خوب استعمال کریں، ہے نا، اور ادھر ادھر کھلے میں قربانی نہ کریں کہ صاحب روڈ پہ ہی جو ہے نا قربانی کا جانور گرا دیا اور سب وہاں کاٹ رہے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ پردے کا انتظام کریں، ہے نا، قربانی والا ہمارا عمل ہمارے لیے ہے، اور ہمارا ملک ایسا ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی یہاں پر رہتے ہیں، تو اگر ہمارے قربانی والے عمل سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ پردے سے کریں، پردے وغیرہ ٹانگ کر کے کریں، اور صفائی کے ساتھ میں کریں، اور جو زائد چیزیں ہیں وہ روڈ پر ادھر ادھر نہ پھینکیں، ہنگامے بازی نہ ہو، ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ ان سب چیزوں سے احتیاط کرتے ہوئے ہم سب لوگوں کو عید الاضحیٰ جو ہمارے انشاءاللہ قریب آ رہی ہے وہ منانی ہے۔ اور باقی ایک روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، یوم عرفہ کا، 9 ذی الحجہ، حج کا جو دن ہوتا ہے، اب وہ بیٹھ رہا ہے جمعرات کا دن سعودی کے حساب سے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ صاحب وہاں ایک دن پہلے ہو گیا، یہاں ایک دن بعد میں ہو گیا، تو ایک دن پہلے بعد میں یہ دن کے حساب سے جوڑیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، لیکن جو سورج اور چاند ہیں، جو ان کے چلنے کی راہیں ہیں، راستے ہیں، تو جب یہ نکلتا ہے، یہاں سے نکلنا شروع ہوا تو یہاں پر ابھی دن کی شروعات ہو گئی، یہاں ابھی رات ہی ہو رہی ہے، تو دنیا میں اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ فرق ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ چاند یہاں پہنچتے پہنچتے پہلے پہنچ جاتا ہے، اور ہمارے یہاں پر پہنچتے پہنچتے بعد میں آتا ہے، تو یہ چاند کے چلنے کی جو برجیں ہیں ان کے حساب سے تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اصل 9 ذی الحجہ ہے، چاند ان کے یہاں پہلے نکل آتا ہے تو 9 ذی الحجہ پہلے ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں 1 دن 1.5 دن بعد میں پہنچتا ہے، تو ہمارے یہاں پر 9 ذی الحجہ بعد میں ہوتی ہے۔ تو اصل جو ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ اب جمعے کا دن ہمارے یہاں پر بیٹھ رہا ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ خالص جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھا جائے، اس سال ایسا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو جمعرات اور جمعے کا رکھ لے، اور انشاءاللہ سنیچر کے دن تو عید ہو ہی جائے گی۔ اس روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ باقی یہ جو 10 راتیں چل رہی ہیں، تو ان 10 راتوں میں اللہ کا خوب ذکر کیا کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صدقہ کیا کریں، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں۔ ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے، شب قدر کے برابر ثواب کا اجر مل جاتا ہے۔ اور ان دنوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ دعا بہت زیادہ پڑھنی چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان دنوں کے اندر۔ باقی یہ جو ہے فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے، جو اگلے جمعے کی فجر سے شروع ہو جائے گی، تو وہ تو فرض نمازوں کے بعد میں پڑھتے ہی ہیں۔ تکبیر کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کے الفاظ یاد کر لینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔